السلام علیکم. آج آپ کے لیے ہم ایک بہت منفرد قسم کا پروگرام لے کر آئے ہیں. بلا شبہ ہمارے ہاں ہماری قوم میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں، بس مواقع ملنے کی دیر ہے. اور خاص طور سے ہمارے جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں رہنے والے نوجوان بہت صلاحیتوں سے مالا مال ہیں. اکادمی ادبیات پاکستان کی چیئرپرسن نجیبہ عارف نے یہ ایک قابل تحسین قدم اٹھایا ہے، اور یہ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے کہ وہ کرتی یہ ہیں کہ پاکستان کے تمام مختلف صوبوں سے، پسماندہ علاقوں سے، جن کو کہیں کوئی مواقع نہیں مل رہے ہوتے آگے بڑھنے کے، انہیں کوئی نہیں جان رہا ہوتا اور ان کے اندر صلاحیتیں بہت ہوتی ہیں، وہ ان کو آگے لانے کا انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے. آج ہم اسی سلسلے میں آئے ہیں کہ جو یہاں 20 کے قریب نئے اہل قلم آئے ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں اور ان کے علاقے کے اور ان کی ادب کے بارے میں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں سندھ کے ہمارے جو ادیب ہیں ان لوگوں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنا تعارف کروائیے اور یہ بتائیے کہ پاکستان کے کس علاقے سے ہیں آپ، اور آپ کے علاقے میں ادب کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل. میرا نام شہزین فراز ہے. میرا بنیادی تعلق حیدرآباد سے ہے اور اسی بیس پہ میں یہاں اقامتی منصوبے میں جو ہے منتخب کی گئی ہوں. اس کے علاوہ میں کئی سالوں سے کراچی میں مقیم ہوں، اور کراچی کی ادبی فضا بظاہر تو صحیح لگتی ہے، لیکن اس میں ہے انتشار، آپ جانتے ہیں ہر جگہ ہوتا ہے. کسی بھی شہر کی آپ ادبی فضا لے لیں، بالخصوص شہروں میں تو وہ ظاہر انتشار کا شکار رہتی ہے، لیکن میں ان معاملات میں پڑھنے سے گریز کرتی ہوں اور میں اپنے کام سے کام رکھتی ہوں. تو بس میں سمجھتی ہوں کہ وہاں بس ایسے ماحول میں عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں. تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ میں نے BS کیا ہوا ہے کیمسٹری میں. جی یہی سوال آپ کے لیے. میرا نام عیسیٰ میمون ہے. میں موئن سندھ سے آیا ہوں اور میں نے MPhil کی ہے سندھی ادب میں. سندھی ادب. اور میری MPhil کا جو موضوع ہے پاکستان میں شاید کسی نے کی ہو، وہ جیلوں میں لکھا ہوا سندھی ادب، ان پر میں نے MPhil کی ہے. کہاں کس میں لکھا ہوا؟ جیلوں میں لکھا ہوا سندھی ادب. یہ پاکستان میں میری پہلی تھیسس ہے جو میں نے لکھی ہے. دوسرا میں نے PhD کی ہے سندھی ادب میں، اور ماڈرن سندھی پوئٹری پر میں نے PhD کی ہے. 8 کتاب میرے چھپے ہوئے ہیں. اور جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ سندھ کی ادبی صورتحال کیسی ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کے اردو زبان کے سوا دیکھیں گے اگر سندھی میں تو سندھی ادب زیادہ چھپتا ہے. یہاں اس بکس زیادہ چھپتے ہیں اور لاکھوں کتاب چھپتے ہیں. وہاں پڑھنے والے کا تعداد وہاں زیادہ ہیں، شاعر بھی زیادہ ہیں، لیکن اس کی رینج جو سندھ ہوتی ہے اس کی رینج بہت کم ہے، اس لیے پروموٹ زیادہ نہیں ہوتے وہاں پر. اور میں سمجھتا ہوں تو اردو ادب کے بعد جو سندھ پاکستان سارے پاکستان میں سندھی ادب واحد ادب ہے جو زیادہ چھپتا ہے، وہ پڑھتا ہے، اور لکھنے والے بھی بہت زیادہ ہیں وہاں. زیادہ ہیں؟ جی. تو یہ بتائیے آپ کس 8 کی 8 کتابیں سندھی میں ہی ہیں؟ جی میرے سارے 8 کتاب سندھی میں، ریسرچ بیسڈ آرٹیکلس ہیں، مضمون ہیں، مقالے ہیں، اس طرح سے سب سندھی میں ہیں. اس کی کوئی ٹرانسلیشن کا کوئی ترجمہ ٹرانسلیشن ہے؟ میں جو MPhil جو میرے جیلوں میں لکھی سندھی ادب میں کی ہے، وہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے میری، اور چھپنے کی چھپی بھی گیا. نیکسٹ ایئر آ جائے گی وہ. ماشاء اللہ. جی تھینک یو. سب سے پہلے تو اکادمی ادبیات کا شکریہ جنہوں نے ہمیں سندھ کے لوگوں کو مواقع دیا. میرا نام GM لاڑک ہے. ڈیرکی ڈسٹرکٹ گھوٹکی سے ہوں. میں BSc کمپیوٹر میں ہوں، میں پڑھا ہوا ہوں، اور میری پرائیویٹ جاب ہے. اور میرا ایک کتاب آیا ہوا ہے نثری نظم کا، دل جے والتاں، سندھی میں لکھا ہوا ہے. اور کس موضوع پر ہے؟ نثری نظم پہ. نثری نظم. جی. اور میرا ایک کتاب آنے والا پائپ لائن میں ہے. اور سندھی ادبی سنگت شاخ ڈیرکی کا سیکریٹری ہوں. سگا کا بھی کنوینر ہوں. اور میں ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہوں، سماجی کام کرتا ہوں. اردو آپ سب کو آتی ہے؟ جی الحمدللہ اردو میں کام کر رہے ہیں. جی ہمیں یہاں پہ آ کے بہت خوشی ہوئی. ہم نے یہاں پہ بہت کچھ سیکھا ہے، اور ہمیں یہ ملا کہ سیکھنے کے لیے کہ ہمارا جو سندھی ادب ہے وہ اردو ادب کے بعد مطلب پہلے نمبر پہ پاکستان میں کھڑا ہوا ہے. اور ہم ابھی کوشش کریں گے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو ادب کے تک یہاں پہ اسلام آباد کی تک رسائی دیں. صحیح. جی یہ ہمارا ہے. میرا نام روشن شیخ ہے. میں خیرپور میرٹھ سے صوبہ سندھ سے تعلق رکھتا ہوں. میں بنیادی طور نثری نظموں کا شاعر ہوں. میری 3 کتابیں چھپ چکی ہیں. میری پہلی کتاب کا نام ہے زندگی سے ریٹائرمنٹ، دوسری کتاب کا نام ہے شارٹ لسٹ کیے گئے دکھ، اور تیسری کتاب کا نام ہے اس نے مجھے انفرینڈ کر دیا.
اور میں روزانہ کاوش اخبار جو سارے دکھ ہیں آپ ہاں اور میں روزانہ کاوش اخبار میں بھی ہفتے وار آرٹیکل لکھتا ہوں. روزانہ کاوش اخبار جو سب سے بڑی اخبار ہے. ریڈیو پاکستان خیرپور میں ویکلی ریڈیو پروگرام کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ کبھی کبھی پاکستان ٹیلی ویژن کراچی والے کسی مشاعرے میں ہمیں بلا لیتے ہیں. یا ایسا ہوتا ہے کہ اکثر جو پروگرام ہوتے ہیں ان کے اسٹیج سیکریٹری کی نظامت میرے حصے میں آ جاتی ہے. ماشاءاللہ. اور بات یہ ہے کہ اکیڈمی ادبیات والوں نے جو یہ میرٹ کی ہے، یہاں ہی 20 مختلف علاقوں کے شاعر ہیں، 3 ہماری بہنیں شاعرہ ہیں. ان سے مل کر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے ہاں جو ادب لکھا جا رہا ہے، صنفیں اصناف لکھی جا رہی ہیں. اور جس طرح ہمیں بلتستان کے بارے میں پتہ چلا، لیا کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کے ہاں کون کون سے ادب کی صنفیں لکھی جا رہی ہیں، اور کون کون سے جو شاعر حضرات ہیں اور بزرگ شاعر ہیں ان کا کلام. اور کافی سارے ایسے شاعر حضرات ہیں جن سے ہم پہلی مرتبہ اسلام آباد میں ملے، جس طرح فرخ یار صاحب ہیں. ان کی مشہور نظم ہے 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا ہے. تو ہماری آنکھوں نے بھی فرخ یار صاحب کو دیکھا. اور ہم آپ کا بھی شکریہ مناتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور ہم دلی طرح صوبہ سندھ سے جو بلانگ کرتے ہیں، آپ سب کا شکریہ. اب دوسرا سوال آپ ہی سے اسٹارٹ کرتی ہوں میں. لکھنے کا شوق آپ کو کب سے ہوا اور آپ نے پہلے کیا لکھا؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے کہ آپ کے اپنے علاقے میں کیا یہ ادب کی سہولیات میسر ہیں؟ لکھنے کا تعلق کیونکہ میرا جو دادا سائیں تھا وہ بزرگ شاعر تھا. ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری تھی. جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے کتابیں دیکھی. ہمارا دادا جان صبح سویر اٹھا کرتا تھا، نماز پڑھنے کے بعد ایک کرسی پر بیٹھا کر کتاب پڑھا کرتا تھا. ہم دیکھتے تھے کیا ہے کتاب، ان کو ہم بھی دیکھیں. بچپن سے ماحول ملا بچپن سے. پھر ہائی اسکول میں ہم نے نعتیں لکھنے اور پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا اس طرح. اور ہمارے نزدیکی گاؤں میں نثری نظموں کے ایک 2 شاعر حضرات ہیں، حبیب ساجد ہیں، شکور سولنگی. پھر ان کی صحبت ہمیں نصیب ہوئی تو پھر میں نے نثری نظم لکھنا شروع کر دیا. اور اس کے علاوہ میں آرٹیکل بھی لکھتا ہوں. تو مختلف رسالوں میں اور خاص کر سندھی اخباروں میں نے تقریباً میں آرٹیکل لکھ چکا ہوں. شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو. جی، میری جو آنکھ کھلی تو مجھے جس گھرانے میں مجھے آنکھ کھولنے کا موقع ملا، پیدا ہوا، تو میرا والد صاحب ایک پرائمری استاد تھے اور وہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آگے چل کر سپروائزر بنے. اور مجھے ابو کو یہی دیکھا ہاتھ میں کہ ان کے ہاتھ میں ایک میگزین ہوتا تھا ہمیشہ انگلش کا اور اردو ادب کا، سندھی ادب کا. اس وقت رسالے ہوتے تھے، میگزین آتے تھے. تو میں ابو سے ہی سارا کچھ آج جس بدولت یہاں پہ ہوں تو میرے والد محترم استاد کی سارا کچھ کاوش ہے اس میں. تو مجھے پڑھنے کے مواقع میرے والد صاحب نے دیے اور وہیں سے میں جو ہے نا ادب کی طرف آیا. اور میں یہ جو سارا کچھ آج غزل، نثری نظم یا سگا یا جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوں تو اپنے والد صاحب کی طرف سے مجھے یہ ورثہ ملا. اور آپ کو کوئی سہولت، کوئی رہنمائی؟ جی، ہمارے ہاں سندھ میں بہت ساری سہولت ہے پڑھنے کے لیے. ہمارے ہاں آرٹس کونسلس ہیں، سکھر آرٹس کونسل ہے، خیرپور آرٹس کونسل ہے. اور ہمارے پاس حیدرآباد ہب ہے، بہت بہترین ہے. ایاز میلو ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے مطلب یونیورسٹی کے. کراچی بھی ہم گئے ہیں آرٹس کونسل میں ایک آدھ دفعہ، وہاں بھی ہمارا مشاعرہ ہوا ہے. تو ہم اپنے علاقے ڈیرکی میں بھی ہمارے ہاں جو ہے نا لائبریریز ہیں. اور گھوٹکی میں ہمارے ہاں ایک ہال ہے، وہاں پہ ہمارے لیے مواقع ہیں پڑھنے کے لیے اور لکھنے کے لیے. اور ہم گائے بگائے رسالوں میں چھپتے رہتے ہیں. ہماری جو بھی تصانیف ہیں جاتی رہتی ہیں اور اس میں چھپتی رہتی ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. میں بچپن سے بچوں کا ادب پڑھنے کا شوق ہوا. جب 10ویں جماعت میں تھا 2000 میں، اور بچوں کے ادب پڑھنے کے بعد مجھے لکھنے کا بھی شوق ہوا. پہلے تو یہ تصور تھا میری تصویر کسی رسالے میں چھپے یا کوئی نام چھپے یا کسی چیز چھپے تو بہت خوشی ہوتی، بہت اچھا لگتا تھا. پہلے شوق تھا. اور پھر میں نے محسوس کیا تھا یہ اپنی احساسات اور جذبات جو ہیں ان کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں یہ لکھنا چاہیے. اور پھر میری یہ ضرورت بن گئی اور پھر میں نے لکھنا شروع کیا. اور 25 سال ہوئے میں نے مسلسل لکھ رہا ہوں. اور میں نے آپ کو بتایا تو وہاں بہت سارا ماحول بھی ہمارا ہے. ہماری تربیت جو کی ہے وہ سندھی ادب سنگت نے کی ہے. یہ ایشیا کی بڑی ادبی جماعت ہے. یہاں آپ دیکھیں گے 200 سے زیادہ اس کی برانچ ہے سندھ میں. وہ کام کر رہے ہیں، مختلف گاؤں میں، شہروں میں کام کرتی ہے.
میری بنیادی تربیت میری سندھی ادب سنگت نے کی ہے. وہاں بہت سارے شاعر آتے ہیں, ادیب آتے ہیں, رائٹرس آتے ہیں, اور کبھی کسی کی کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو ان پر نکتہ چینی بھی ہوتی ہے اور درست کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور اس وجہ سے میرا ماحول بہت زیادہ اچھا رہا ہے. اور میرا زیادہ تر تعلق موہندڑ سے رہا ہے. موہندڑ اور میرا گاؤں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. تو وہاں موہندڑ کی مٹی شاید اتنی زرخیز ہے ادب کے حوالے سے. بہت سارے شاعر تھے, ادیب تھے, انہوں نے میری تربیت کی ہے. اور آپ نے سنا ہوگا محمد ملوک عباسی, یہاں سوگڑوں کا سرتاج شاعر بھی مانا جاتا ہے, وہ بھی ہمارے گاؤں کا ہے. اور انور پیزادو آپ نے سنا ہوگا, ہدایت منگی سنا ہوگا, اور کامر صوبو گیان چند نے تو آپ ضرور لازمی سنا ہوگا, بہت بڑا نامور شاعر تھا. کامر حیدر بخش جتوئی آپ نے سنا ہوگا, وہ بھی ہمارے گاؤں کا تھا. اس طرح کا ادبی ماحول ہونے کی وجہ سے ہمیں لکھنے پڑھنے پر راغب ہوئے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ. جی, آپ نے پوچھا تھا کہ کب سے شاعری لکھنا اسٹارٹ کی. تو ایسا ہے کہ میں جس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, میرے والد کا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے رہا. یعنی میرا ددیال جو ہے وہ درس و تدریس سے ہی وابستہ رہا. تو کچھ اس وجہ سے بھی ظاہر ہے ایجوکیشن پہ جو ہے نا فوکس کیا جاتا ہے ایسے گھروں میں بچپن سے. اور دوسرا یہ کہ جب میں تقریباً 10-11 سال کی تھی تو تبھی سے جو ہے نا ذوق و شوق شاعری کی طرف میرا تھا کافی. اور اسی وجہ سے جو ہے نا میں نے ٹوٹی پھوٹی اپنی نظمیں اور غزلیں جو ہیں وہ اسی ایج سے لکھنا اسٹارٹ کی. پھر یہ کہ میں لکھتی تھی لیکن کبھی اس طرف. آپ نے شروع کس زبان سے کیا؟ منظر نامے پر آنا نہیں, آپ نے جب شروع بالکل شروع. جی, وہ 10-11 سال جب سے مجھے شاعری پڑھنے کا شوق تھا تو میں اپنی بھی طبع آزمائی کوشش کرتی تھی کہ میں کروں. تو غزل میں نہیں, اردو میں جی. تو غزل کی صنف پہ میں نے لکھنا شروع کیا اس ٹائم. لیکن اب جانتے ہیں وہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہیں غلطیاں ہوتی ہیں. اور اس طرح بہرحال پھر میں نے ڈائری تک اپنا محدود رکھا کئی سال تک. اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مطلب اس طرح ایکسپوجر مل سکتا ہے آگے جا کے. اور کبھی بھی اس سے تو میں نے ڈائری تک محدود رکھا. ہاں, پھر بعد میں یہ کہ شادی وغیرہ ہوئی تو اس میں ذمہ داریوں میں الجھ گئی. 10 سال کا تقریباً گیپ آ گیا. تو وہ جو ڈائری میں لکھتی تھی میں نے وہ بھی چھوڑ دیا. پھر یہ کہ تھوڑی سی یاسیت کی کیفیت ہوئی کسی وجہ سے کچھ مسائل کے تحت. تو پھر مجھے مشورہ دیا گیا کہ آپ اپنے بھولے بسرے مشغلے کو جو ہے نا دوبارہ سے اپنائیں. تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مشغلہ جو ہے نا وہ میرا پیشن, میرا جنون بن جائے گا. پھر یہ کہ میں نے اپنے شوہر سے یہی کہا کہ برائے کرم اب اس میں میرا تھوڑا ساتھ دیں. اور پھر تھوڑا معلومات کی تو اندازہ ہوا کہ منظر نامے پہ آنے کا موقع مل سکتا ہے. تو اس طرح مجھے ایک آدھ مشاعرے میں موقع ملا. پھر ظاہر ہے جب لوگ سنتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے, ہمیں لگتا ہے, ہمیں ہمارا پوٹینشیل پتہ چلتا ہے کہ ہم اس سے بہتر بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے نا پھر یہ. تو آپ غزل میں زیادہ کرتی ہیں یا نظم لکھتی ہیں؟ میں غزل زیادہ لکھتی ہوں. ہاں جی, نظم بھی لکھتی ہوں, غزل بھی لکھی ہے میں نے. ہم, نعت, مناقب اور اس کے علاوہ تروینی پہ بھی میری پریکٹس ہے. 1-2 اشعار سنائیے آپ نے. غزل کے کیونکہ سندھی کے ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آئیں گے, اس لیے میں نے سوچا اردو کا سن لوں. نہیں کوئی بات. اچھا, دیا نحیف سہی روشنی زیادہ ہے, دیا نحیف سہی روشنی زیادہ ہے, میں خوش ہوں دل میں اگرچہ غمی زیادہ ہے, اور یہاں بہاؤ محبت کا کم نہیں ویسے, یہ اور بات میری تشنگی زیادہ ہے, میں دشمنوں کو فقط اس لیے کھٹکتی ہوں کہ تیرے ساتھ میری دوستی زیادہ ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اب چلتے ہیں ہم اپنے ایک انتہائی خوبصورت صوبے بلوچستان کے مہمانوں کی طرف اور ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ سب کو سلام. آپ سے میں بات شروع کروں گی. سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیے اور اپنے علاقے کے بارے میں بھی بتائیے, اور آپ کیا لکھتی ہیں, اور آپ کے علاقے میں کوئی رکاوٹ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑا اس دوران. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام زنیرہ گل دورانی ہے. میرا تعلق پشین بلوچستان سے ہے اور میں کوئٹہ میں رہائش پذیر ہوں. ٹھیک. بیسیکلی میں انگلش اور اردو میں پوئٹری, پروز اور فکشن میں لکھتی ہوں. پبلیکیشنز اور بکس میری انگلش میں ہیں لیکن اردو میں بھی طبع آزمائی کرتی ہوں. ماحول کے لحاظ سے پشین میں رہنا چونکہ نہیں ہوا تو کوئٹہ کے ماحول کی ہی بات کروں گی. تعلق میرا بھی ایک ادبی گھرانے سے ہے. میری والدہ محترمہ بھی شاعرہ ہیں, نگاری کرتی ہیں, اردو میں بھی انگلش میں بھی. پروفیسر ہیں وہ انگلش لٹریچر کی, لیکن وہ اردو میں زیادہ مہارت حاصل ہے انہیں.
انگلش میں بھی. تو اس ماحول میں پلے بڑھے تو ایز سچ کوئی رکاوٹ نہیں محسوس ہوئی, بلکہ بہت زیادہ موٹیویشن ہمیشہ سے, بچپن سے. تو 6th گریڈ سے میں نے لکھنا شروع کیا, اور اس کے بعد اب تک ایک کتاب میری ایک اور انتھولوجی پائپ لائن میں ہے. اس کے علاوہ 2 انتھولوجیز ایز اے کو آتھر اور پائپ لائن میں ہیں. تو بس سلسلہ جاری ہے. ویری گڈ. یہ کلاس 6 سے جو لکھنا کیسے شروع کر دیا؟ کلاس 6 سے وہی ماحول کے اثرات ہوتے ہیں, اور آپ ایون میرے فادر گھر میں کسی ٹاپک پہ جیسے بات ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, تو اس پہ وہی میں بتا رہی تھی کہ میرے والد صاحب بھی اقبال سے بہت متاثر ہیں. تو ہمیں اچھا. جو گھر میں نصیحتیں بھی ہوتی تھیں وہ شاعری کے اچھا. تو بس وہی ماحول کے اثرات ہیں. تو تب سے بس اس میں لب کشائی کا موقع ملتا تھا, لکھتے بھی تھے, اور پروز میں بھی, پوئٹری میں بھی. تو بس یوں ہی پھر سلسلہ جاری رہا. ماشاء اللہ, بہت شکریہ. شکریہ. السلام علیکم. جی, کیا آپ کے بھی ماحول میں یہ جراثیم تھے؟ جی, میرا نام لارب احتشام ہے, اور میرا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے ہے. اور ویسے شعبے کے اعتبار سے اور اپنی اکیڈمکس کے اعتبار سے تو میں ایک انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہوں, اور اس ٹائم ESS آفیسر کے طور پہ PMU بیسٹ جو گورنمنٹ آف بلوچستان کا ایک ادارہ ہے اس میں کام کر رہی ہوں. لیکن جہاں تک رائٹنگ کی بات ہے تو سائنٹیفک رائٹنگ کی فارم میں نے بہت سے ریسرچ پیپرز, ریویو پیپرز اور نیوز پیپر آرٹیکلز, میگزین آرٹیکلز لکھے ہیں اباؤٹ ڈفرینٹ ٹاپکس آف انوائرمنٹ. اور کریٹیو رائٹنگ میں اردو اور انگلش میں لکھتی ہوں, شاعری کرتی ہوں بیسیکلی, اور پروز بھی. اور انگلش پوئٹری اینڈ پروز کی میری 2 بکس پبلشڈ ہو چکی ہیں, جن میں سے ایک کا نام ٹو بی این اوشن ہے اور ایک کا نام گلیم آف بوتھ ہے. اور لکھنے کا شوق مجھے بھی اسکول کے ٹائم سے ہی ہوا, اور میں ولیم ورڈز جیسے شاعروں سے بہت متاثر ہوئی, جنہوں نے ڈیفوڈلز جیسے ایک معمولی سمجھے جانے والے پھول کے بارے میں بھی اتنی خوبصورتی سے لکھا کہ اس کو بھی خاص بنا دیا. اسی طرح میں نے بھی اپنی فرسٹ پوم لکھی تھی اباؤٹ سٹارز, تو وہیں سے وہ شوق ڈیولپ ہوتا گیا اور میں آگے بڑھتی رہی. اور بینگ دی اونلی چائلڈ آف مائی پیرنٹس, میرے پیرنٹس کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ میں جس چیز میں بھی انٹرسٹ لے رہی ہوں اس میں مجھے وہ سپورٹ کریں, اور پوئٹری اور بک رائٹنگ اور یہ ساری ایکٹیویٹیز بھی اسی میں شامل. تو فیملی میں کوئی ہے؟ شوقیہ طور پہ میرے فادر اور میری پھپھو یہ بھی بہت باذوق تھے, میرے دادا باذوق تھے, تھوڑا بہت لکھتے بھی تھے, لیکن پراپر کسی نے اس طرح سے کنٹینیو نہیں کیا. تو میں مطلب اپنی امیجیٹ فیملی میں فرسٹ ہوں ایسے. جی, بڑی آؤ بھگت ہوتی ہوگی آپ؟ جی ہوتی ہے, لیکن اس طریقے سے الحمدللہ تربیت میری کی گئی ہے کہ مجھے فیل بھی نہیں ہوا کہ میں کچھ گھر میں کچھ بہت اسپیشل ہوں, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے, جس نے آئی تھنک وہ ہمبل رکھا مجھے. جی جی بالکل بالکل, بہت شکریہ, تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نور الحق شاہ ہے اور میں خاران بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں. بلوچی زبان و ادب سے میرا تعلق ہے. سب سے پہلے جو ہے میں یہ بتاتا چلوں کہ بچپن میں میں جب ہوش و خیال میں جب آیا تو میں نے اپنے گھر میں ادبی ماحول محسوس کی. وہ اس طرح کہ میرے والدین وہ دونوں بلوچی لوگ شاعری اکثر و بیشتر ہمارے لیے ہمارے سامنے پیش کرتے تھے. اچھا, ہاں, ویسے بلوچی لوگ شاعری کے صنفات کو آپ دیکھ لیں, اس میں جو ہے جتنے بھی اصناف ہیں وہ پیدائش سے لے کر موت تک بالکل جی بالکل ہیں. اس میں آپ کے جتنے بھی مطلب جب بچے ہیں تو وہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں بلکہ اس دن سے لے کر اس میں صفت گایا جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ سلسلہ مطلب اسی طرح آپ جب بڑھتے جاتے ہیں آگے بلکہ موت تک اسی طرح کے سارے اصناف بلوچی ادب میں ہیں. تو ان سے میں نے جو ہے وہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ جراثیم وہ وہاں سے لگ گئی تھی. تو آگے اسکول میں جا کر ملک کے مختلف اداروں سے جو ہے میگزینز آتے تھے, رسائل و جرائد آتے تھے, تو ان کو میں نے پڑھنا شروع کیا. اخبار جہان میں پڑھتا تھا, اس سے شوق مزید بڑھی. کالج کے زمانے میں جب FSC کر رہا تھا تو وہاں سے ایک میگزین نکلا اور میری پہلی تحریر وہاں پہ FSC کے زمانے میں شائع ہوئی. تو FSC کرنے کے بعد میں میرٹ پہ نہیں آ سکا, میرا شوق میڈیکل فیلڈ میں جانے کا تھا,
تو سیکنڈ آپشن میرا جو ہے یہ تھا کہ میں لٹریچر کی طرف چلا جاؤں, چونکہ وہ جراثیم آلریڈی میرے اندر تھا. تو میں نے بی اے کر دی, اور بی اے میں میں نے بلوچی لٹریچر پڑھنا شروع کیا. بی اے کرنے کے بعد میں نے ایم اے کر لی بلوچی لٹریچر میں, اور اس کے بعد میں بلوچستان پبلشرز کمیشن سے ایز اے لیکچرر میں کامیاب ہوا, اور اس کے بعد بلوچی زبان و ادب میں نے ایم فل بھی کر دی بلوچستان یونیورسٹی سے. اور میرا فیلڈ جو ہے وہ تحقیق کا ہے, اور میں نے میرا ایک کتاب چھپ چکا ہے بام سنج کے نام سے, جو بلوچی کلاسیکل شاعری پر تحقیق کا ہے. اور مستقبل میں بھی ارادے ہیں کہ جی اس فیلڈ میں مزید کام کریں. کامیاب کرے آپ کو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیف الرحمن نام ہے, قلمی نام شہزاد سلطان بلوچ, بلوچستان کے قلمی نام اس قدر آپ نے مختلف کیوں رکھا ہے؟ یہ بہت ساروں کو ایسے دیکھ کے سن کے بس ایک الگ سا شناخت شروع کیا. جی جی. ضلع خضدار بلوچستان سے میرا تعلق ہے. وہاں ایک تحصیل ہے نال, یہ وہی تحصیل ہے جس سے بابا بلوچستان جیسے ہم کہتے ہیں میر غوث بخش بیزنجو, وہیں اس کا آبائی علاقہ ہے, وہیں وہ دفن ہے, وہیں سے میرا تعلق ہے. میں شروع میں لوگ جو براوی تخلیقات ہیں یا کہانیاں ہیں جو ہم سوتے وقت سنتے تھے, وہیں سے شوق میرا شروع ہو گیا. پھر ایک دو ہمارے بڑے تھے کزنز, جواب عرض کے نام سے میرے خیال میں ایک ڈائجسٹ آتا تھا, وہ اس کو پڑھتے تھے. جی جی. تو میں چھپ کے اسے, بہت چھوٹا تھا, اٹھا لیتا تھا, تو وہ مجھ سے چھینتے تھے کہ یہ آپ کو خراب کرے گا. تو وہ ایک شوق وہاں سے شروع ہو گیا. اس کے بعد بلوچستان کے جو معروضی حالات ہیں, کسی بھی شاید لکھنے والے پر ان کا اثر ہوتا ہے, تو مسائل کے حل کے لیے چیزیں یہ لکھنا شروع کیا, افسانے لکھے. اور میری جو کتاب ابھی حال ہی میں شائع ہو چکی ہے 25 کے آخر میں, نومبر میں, وہ اردو انشائیوں پر مشتمل ہے. اچھا جی. سفر نامے بھی لکھتا ہوں, اور براوی زبان میں میں شاعری کرتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. یہ اکادمی ادبیات پاکستان سے رسائی کیسے ہوئی ہے وہاں تک آپ؟ یہ ایک اشتہار مجھے کسی نے بھیجا تھا. جی جی. تو وہ بھی مجھے جب بھیجا, شاید کوئی 12-13 تاریخ کو مجھے وہ اشتہار ملا تھا. ہمارے ہاں نیٹ کی بندش ہے, تو ہمیں بازار جانا پڑتا ہے وائی فائی. تو میں جس دن نیٹ پر گیا وہ 15 تاریخ ہی تھا. اچھا. 15 تاریخ کی مغرب کے بعد وہاں جو ڈگری کالج ہے وہیں پہ جا کے میں خصوصی طور پر بیٹھا, اور یہ جو اس کا جو پروسیجر تھا وہ میں نے کر کے سینڈ کر دی. تو بالکل آخری لمحات میں ہی, لیکن مہربانی تھی یا پھر کام تھا جو مجھے جی لے کے آیا. یہاں آ کے آپ لوگوں کو تجربہ کیسا رہا؟ تجربہ ایک لائن میں بتائیے گا جی. ایک لائن میں مجھے بتائیے تجربہ کیسا رہا؟ بہت شاندار رہا. یہ ہمیں اپنا جو کام ہے اس کو پیش کرنے کی ہمت دی, اور بہت یہاں جتنے لکھاریوں سے ملے یا جو ماحول ہمیں دیا گیا, اس سے بہت کچھ سیکھ مل رہی ہے. ماشاء اللہ. جی آپ بتائیے. پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ادھر بلایا, اور پاکستان کے بڑے ادبا اور شعراء سے ہماری ملاقات کروائی, اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ہمیں بتائیں, کچھ نصیحتیں کی, جس سے انشاءاللہ مستقبل میں بہت سارے فائدہ اٹھائیں گے, اور اپنی تحریروں میں مزید انشاءاللہ نکھار لائیں گے. میں تو اس حوالے سے یہ کہوں گی کہ میرے جو اندر کا رائٹر تھا, جو تھوڑا مال نیوٹریشن ہو گیا ہوا تھا اس کے ساتھ, اس کو نیوٹرینٹس مل گئے ہیں اس سارے پروگرام کے تحت. کیونکہ ہم کئی دفعہ اپنی ڈیلی روٹین میں اتنے اسٹک ہو جاتے ہیں ان آر جابز, ان آر ہومس, کہ ہم لوگ کہیں بھول جاتے ہیں, ہمارے اندر کا رائٹر پوئٹ سپریس ہو جاتا ہے. تو اس پروگرام کے تھرو مجھے بہت اچھی اپرچونٹی ملی, جو ہم اپنے ایریا میں آنیسٹلی تھوڑا لیک کرتے ہیں, کہ اتنا ایکسپوجر ملا اتنے بڑے رائٹرز سے ملنے کا, ان کی انسائٹس لینے کا, ان سے سیکھنے کا, اور اتنے ڈائیورس کلچرل بیک گراؤنڈ سے ایک جگہ رہنے کا. تو یہ اوور آل ایک ایسا تجربہ ہے جو آئی تھنک ونس ان اے لائف ٹائم کائنڈ آف ایکسپیرینس ہے, اور یہ انتہائی فروٹفل ہوگا انشاءاللہ. یہاں کا ایکسپیرینس یہ ہلکا ذوق سے زیادہ ہلکا احباب لگتا ہے, کہ وہ تو آبویس بات ہے کہ ایکسپیرینس, اور آپ جتنے ادبا سے ملے اور
شاعروں سے ملے تو وہ ایک الگ ایکسپیرینس ہے. لیکن ایک ہی جگہ پر بہت سارے رائٹرس کا ایک مختلف زبانوں کے مختلف زبانوں مختلف کانٹیکسٹ سے آئے ہوئے لوگ جو اپنے کانٹیکسٹ کا پروڈکٹ ہیں, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں میں ان بہت ساری ان چیزوں کا اس طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں بہت کچھ جو آپ شاید اپنے علاقے اور اپنی فیلڈ میں پروفیشنل لائف میں اس کے علاوہ اپنے حلقہ احباب میں بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ریلیٹ نہیں کر سکتے لوگ آپ کے ساتھ. تو اس لحاظ سے بہت فروٹفل اور انسائٹ فل رہا ہے. ماشاء اللہ, بہت شکریہ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. چونکہ ہمارے گلگت بلتستان اور کشمیر سے مہمان کم ہیں, لہٰذا ہم نے ان دونوں کو ساتھ بٹھایا ہے اور ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ پہلے اپنا تعارف کروائیے, کس علاقے سے ہیں آپ؟ میرا کیا نام ہے؟ آمنہ یونس ہے. میں گلگت بلتستان کے علاقے گانچھے سے ہوں. گلگت بلتستان کے علاقے؟ جی, بلتستان کے علاقے گانچھے سے. اچھا اچھا. کتنا آپ کا بہت پسماندہ علاقہ ہے؟ پسماندہ تو نہیں ہے. اچھا اچھا. ترقی یافتہ علاقہ ہے. اچھا. جی. تو آپ نے یہ کب سے شروع کیا ہے اور کیا لکھتی ہیں آپ؟ میں نے 2023 سے شروع کیا ہے. اچھا. جی, 2023 سے شروع کیا ہے اور 2024 سے میں مسلسل لکھ رہی ہوں. میں لکھتی تو افسانہ ہوں, اور افسانے میں میرے ایک کتاب خواب سے تعبیر تک شائع ہو چکی ہے اس 2025 میں. اور اس کے علاوہ میں دیگر اصناف پر بھی طبع آزمائی کرتی ہوں. اچھا. تو یہ آپ نے اب لکھنا شروع کیا ہے, تو کیسے خیال آیا آپ کو, کس چیز کی وجہ سے آپ کو؟ خیال تو سارے لوگوں کی طرح مجھے بہت پہلے سے تھا, اور میری بہت کوشش ہوتی تھی کہ میں کہانی لکھوں, شاعری کروں. اچھا. لیکن کر نہیں سکی. پھر 2023 میں میں بیمار ہو گئی تھی. اس وقت کے بعد بس اللہ نے یہ میرے شاید صبر. سب سے پہلے کیا لکھا آپ نے؟ سب سے پہلے تو میں مضمون لکھتی تھی. مضمون. اچھا. جی, میں نے سب سے پہلے جو لکھا ہے وہ گلگت بلتستان پر مضمون لکھا. اچھا اچھا. جی. وہاں آپ کے علاقے میں ادبی ماحول ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. میرا یہ ادبی ماحول میں میرا یہ پہلا وہ ہے. اچھا اچھا. کیسا لگا آپ؟ مجھے بہت اچھا لگا. اس کے لیے میں تھوڑا سا لکھ کے لے آئی ہوں. جی جی جی, ہو تو میں وہ پڑھوں گی. میں اکادمی ادبیات پاکستان کی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس منصوبے میں شامل کیا, کیونکہ یہ میرا پہلا ادبی سفر ہے جس میں میں باضابطہ شامل ہوئی ہوں, اور اکادمی ادبیات کے بدولت مجھے ادب کے روح سے شناسائی کا موقع ملا. اکادمی ادبیات پاکستان نے نہ صرف ہمیں اچھی رہائش اور اچھا کھانا دیا, بلکہ ہمارے سامنے ادب کا ایک دریا رکھ دیا اور ہمیں اس میں چھوڑ دیا کہ تم لوگوں کی مرضی ہے, پانی چلو سے پیو, گلاس سے پیو یا ڈبکی لگاؤ. یہ میڈم نجیبہ عارف صاحبہ کی ادب سے محبت اور ان کی ٹیم کی خلوص و محبت ہے جس سے ہم نے اپنی پیاس کی شدت بجھانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں مختلف کتب خانوں, یونیورسٹی اور علم و ادب کی قطعور شخصیت سے ملوایا, جس سے ہمارے ذہن کھلے اور مشاہدات وسیع ہوئے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. فرسٹ آف آل السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بابا نے میرا رکھا ہے منظور, مگر سب مجھے پیار سے منظور نظر کہتے ہیں. واہ واہ ماشاء اللہ. میرا نام منظور نظر ہے میم, اور میں گلگت بلتستان کے شہر اسکردو سے تعلق رکھتا ہوں. میں اردو شاعری کے ساتھ ساتھ بلتی میں بھی شاعری کرتا ہوں. میرا زیادہ تر رجحان بلتی میں ہی ہے. میں بلتی میں زیادہ شاعری کرتا ہوں, اور میری پہلی کتاب 2024 میں چھسلک سی بٹن یعنی نذرانہ عقیدت کے نام سے شائع ہو چکی ہے. اور ابھی میں اپنی دوسری کتاب شذد نظر پہ کام کروں, اس کے ساتھ ساتھ ایک ادبیات کا ایک سفر نامے لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ وہ بہت جلد شائع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں ریڈیو پاکستان اسکردو اور سنو FM 89.4 اسکردو پہ پچھلے 6-7 سالوں سے کام کر رہا ہوں. ایز RJ کام کر رہا ہوں. بلتی زبان کے مختلف پروگرام وہاں پہ ہوتے تو وہاں پہ ایز اے ہوسٹ کام کرتا ہوں. اس کے ساتھ ادبی سفر کا میرا یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے ایک مشہور و معروف تنظیم ہے بزم علم و فن اسکردو.
بزم فن اسکردو میں ایز اے سیکٹری اطلاعات و نشریات وہاں پہ کام کر رہا ہوں. تو میں اس جو پروگرام ہمارے یہاں پہ اکادمی ادبیات پاکستان کی جانب سے ہوا ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں, کیونکہ بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ بلتستان کی نمائندگی نہیں ہوتی. انہوں نے اس سال خصوصاً وہاں سے مجھے بلایا, ہماری بہن کو وہاں سے گاں 6 سے تعلق رکھتی ہے جو اسکردو سے 3 سے 4 گھنٹے کی مسافات پر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادب سے ان کا لگاؤ ہے, پاکستان کے میں جتنے زبانیں ہیں ان سے وہ ان کی لگاؤ ہے. تو میں یہاں آنے کے بعد ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ابھی بہت سارے ہماری بہن نے جو کہا کہ ہمیں مختلف لوگوں سے ملا رہے ہیں, ملوا رہے ہیں, تو ان سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. اور یقیناً ہم اس یہاں سے جو بھی ہم نے سیکھا ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کریں گے اور اس پہ کام بھی کریں گے انشاءاللہ. بہت جلدی آپ کو نظر بھی آئیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا جو اصل نام ہے وہ جو والدین نے رکھا ہے محمد مشتاق حسین, اور قلمی اور ادبی نام جو ہے میرا محمد مشتاق حسین قادری ہے. اور میرا جو تعلق ہے آزاد جموں کشمیر ضلع مظفرآباد کے مضافات میں ایک پسماندہ علاقہ ہے کھاوڑا, جس کو انوار شریف کے نام سے جانا جاتا ہے, وہاں سے میرا تعلق ہے. اور میں 1997 سے لکھتا ہوا آ رہا ہوں کراچی سے. کراچی میں نے 23 سال کا عرصہ میں نے وہاں گزارا. پڑھا بھی میں نے وہیں سے, یہ BA میں نے کیا اور درس نظامی عالم کورس کیا, اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میں نے عربی ٹیچر کوئی کورس بھی کیا میں نے الحمدللہ. تو میری جو پہلی کتاب جو ہے 2014 میں چھپی تھی, جہان عام پبلیکیشن اردو بازار میں انہوں نے چھاپی تھی. جب میں کتاب لکھ رہا تھا جو بچوں کی نظمیں وغیرہ لکھ رہا تھا, جس میں حمد ہے, نعت ہے, مناقب ہے, سلام ہے, اور متفرق اشعار ہیں, رباعیات ہیں, قطعات وغیرہ. تو یہ میں جب یہ مواد سارا جمع ہو گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ نام کیا رکھوں اس کا. اچھا. کافی سوچ بچار کرنے پر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اپنی پوری نظمیں پڑھی, کلام وغیرہ پڑھے. اس میں سے ایک نعت میری جو پسندیدہ نعت تھی, جو میں اکثر بیشتر مشاعرے میں پڑھتا رہتا ہوں, وہ نعت کا جو شعر اس طرح ہے: گلہائے رنگا رنگ ہیں ہر سو کھلے ہوئے, گلہائے رنگا رنگ ہیں ہر سو کھلے ہوئے, اس نے نبی سے سارے جہاں میں بہار ہے. تو اسی شعر کی مناسبت سے میں نے اپنی کتاب کا نام گلہائے رنگا رنگ رکھا. اچھا. تو اس کے علاوہ یہ اکادمی ادبیات پاکستان میں ایک سہ ماہی جو جریدہ ہے ادبیات اطفال, گائے بگائے میں اسے بھی لکھتا رہتا ہوں, اور اس میں میرا کلام میرا شامل ہوتا رہتا ہے. اور دوسرا کہ ادبیات جو نظم نمبر نکالا تھا انہوں نے, تو اس میں بھی میرا کلام شامل ہے. آپ کے علاقے میں ادبی ماحول ہے کوئی؟ الحمدللہ وہ ہمارا, جب میں خود ادبی ہوں تو میں کیسے ہوتا ہے, آپ کے آس پاس ہیں کافی سارے لوگ, خواتین بھی کرتی ہیں؟ خواتین بھی ہیں, ہمارے مشاعرے ہوتے ہیں وہاں پہ کشمیر میں, سخن سرائے ہماری تنظیم ہے, وہاں ہوتے رہتے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, سب کا بہت شکریہ.